یہ کہ اس دن کی فرحت و شادمانی میں بندہ ایسا پاگل ہو جائے کہ ایسے کام کرے کہ جو کام اسے اللہ کی بارگاہ سے مزید دور لے جاتے. تو رسول اللہ نے روزہ رکھا، صدقہ کیا، یہ عقیقے کا اظہار بچے کی پیدائش پہ، یہ بھی ایک خوشی کا معاملہ ہے کہ اس میں جانور قربان کر کے صدقہ کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، خود پکایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سیلیبریشن کا معاملہ ہے. تو نسبی طور پر بھی، ملی طور پر بھی دن منانا یہ قوموں کا رواج ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ رسول اللہ نے اپنا یوم ولادت بھی منایا. اور پھر ایک چیز کی طرف، کیونکہ عموماً جیسے ایک دراڑ پڑتی ہے کسی بھی چیز میں، تو پھر وہ دراڑ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. اگر ہم 100 سال یا 150 سال پہلے چلے جائیں تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ میلاد کا انکار کیے بیٹھے ہیں، اگر 150 سال پہلے یا 200 سال یا 100 سال پہلے ہم اسی منہج اور فکر کے لوگوں کی جو پرانی کتابیں ہیں اگر ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کا حال میلاد منانے کے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا جیسا ہمارا ہے. جیسے ہم میلاد منا رہے ہیں ایسے ہی یہ لوگ بھی رسول اللہ کا میلاد منایا کرتے تھے. میلاد منانا ہے کیا چیز؟ رسول اللہ کے فضائل کا، رسول اللہ کے محامد و محاسن کا بیان. اللہ تبارک و تعالی نے جو رفعت شان رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے اس شان کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ہونے والے عجائب اور انوار کا بیان، قرآن کریم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام، اس کے علاوہ میلاد نہیں ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد میں، جلسے میں خرافات، تو ہم میلاد کا جلسہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں خرافات نہ ہو. یعنی دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو خرافات ہوگی یا میلاد ہوگا. اگر کوئی خرافات کرتا ہے تو وہ خرافات ہوں گی، وہ میلاد نہیں ہے. وہ میلاد کا نہ جلسہ ہے نہ جلوس ہے. میلاد وہی ہے جس میں رسول اللہ کا ذکر خیر ہے. کسی کے خلاف باتیں کرنا، انتشار، افتراق، یہ میلاد کا فلسفہ نہیں ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص نبی مانتا ہے، رسول اللہ کے یوم ولادت پر خوش ہونا یہ اس کی فطرت اور اس کے ایمان کا تقاضا ہے. اب جیسے ہم آج کہتے بھی ہمارے دوست ہیں یہ اہل حدیث، یہ نہیں میلاد مناتے، لیکن اگر ان کے بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی اشمامۃ الانبر فی مولد خیر البریہ، اشمامۃ الانبریہ فی مولد خیر البریہ، یعنی کتاب ہی میلاد پر ہے. انہوں نے میلاد پر ہی کتاب لکھی ہے، اور اتنی سخت بات ہم نہیں کرتے جتنی سخت بات انہوں نے لکھی ہے کہ جو احوال میلاد سن کر خوش نہ ہو. یہ اہل حدیث کے بزرگوں نے لکھا کہ جو احوال میلاد سن کر خوش نہ ہو وہ ایمان سے خارج ہے، وہ ایمان سے خارج ہے. کیونکہ رسول اللہ کی ولادت پر خوش ہونا، احوال میلاد سن کر خوش ہونا، یہ تو بندے کے ایمان کا تقاضا ہے. کیونکہ رسول اللہ سے نسبت بندے کو اپنی اولاد کے پیدا ہونے کی خوشی سے زیادہ ہے.
ایک بندہ اسے اپنی اولاد کے یوم پیدائش کی خوشی ہے، لیکن رسول اللہ کے پیدائش کی، آپ کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، تو بتائیے کہ اس کا رسول اللہ سے پھر کوئی تعلق رہا؟ کیونکہ اگر تعلق ہو تو خوشی ہوتی ہے، بے تعلق کے خوشی نہیں ہوتی۔ ہمسائے کے ہاں ولادت ہو بچے کی، اس سے اگر اچھے تعلقات ہیں تو بندہ خود بھی مٹھائی لے کر چلا جاتا ہے، لیکن اگر تعلقات برے ہوں تو ان کے ہاں سے آئی ہوئی مٹھائی کو بھی واپس کر دیتا ہے کہ تمہارے ہاں بچہ ہوا ہے، مجھے کیا۔ تو رسول اللہ کی ولادت کی خوشی سے اپنے آپ کو بیگانہ کر لینا، یہ اپنے آپ کو ایمان سے بیگانہ کرنے والی بات ہے۔ اب کسی کو یہ ہے کہ بھئی وہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی تحریر ہے ایک، میں اس کا ایک اقتباس، کہ جس کو جلوس نہیں نکالنا وہ جلسہ کر لے، جس کو جلسہ نہیں کرنا وہ جس طرح سے خوشی منانا چاہتا ہے ویسے کر لے۔ جو کہتا ہے کہ بھئی یہ لائٹنگ کرنے کی بجائے مسجد کا بل ادا کر دینا چاہیے، تو بھائی وہ مسجد کا بل ادا کر کے رسول اللہ کے میلاد کی خوشی کر لے۔ جو چاہتا ہے یہ جلسے کی بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیتے تو وہ بہتر تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ غریب کی بچی کی شادی کر کے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنے آپ کو شامل کر لے، یعنی کسی طور پر بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں شامل رکھے، جو طریقہ اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کو لائٹنگ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو جھنڈا سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ کار خیر کر لے جو اس کو سمجھ آتا ہے۔